محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، دیگر شہدائے کربلا کی خصوصی یاد کی اس مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجلائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں حضرت علامہ ادریس صاحب حبیبی کا، جنہوں نے آج کے اس بابرکت جلسے کے لیے بڑی محبتوں سے، بڑی نوازشوں سے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی نالن پاک کا صدقہ ہے کہ آج سینکڑوں علماء اکرام کی اس بابرکت مجلس میں اور ہزاروں عاشقان اہل بیت کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اب آ ہی گیا ہوں تو کچھ ذکر اہل بیت سے اپنے اور آپ کے قلوب کو تازگی اور ایمان کی چاشنی دینے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکت سے آپ کی بھی مغفرت کا اعلان فرمائے اور میری بھی مغفرت کا اعلان فرمائے۔ اور مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، کیونکہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو ایسے ذکر حسین میں ٹوٹ پڑے ہیں اور ڈوب پڑے ہیں کہ اب مجھے کہنا پڑے گا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ اتنی عقیدت و محبت سے سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نوازش ہے کہ آج بلہار شاہ میں مہاراشٹرا کی اس دھرتی پر اتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بعض مرتبہ میں سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں مول صاحب، مولانا صاحب، حضرت قبلہ، یہ بازو والے پھیلتے جا رہے ہیں، بازو والے پھیلتے جا رہے ہیں، بازو والے پھیلتے جا رہے ہیں۔ آپ بازو والے بولے تو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں نا، وہ بازو والے جو آج نہیں آئے، آج روتے بیٹھے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یہ پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم میں کیونکہ پورا ہندوستان پھر رہا ہوں، ہر روز ایک نئے مقام پر جاتا ہوں، ایک نئی ریاست جاتا ہوں، نیا شہر جاتا ہوں، نئے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہاں سے پھیل رہا، کیونکہ جہاں جاتا ہوں خدا کی قسم ٹھاٹے مارتا ہوا عاشقان رسول کا سمندر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ تو ہماری غلط فہمی ہے، ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا یہ پھیل رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے۔ میں پوچھا تو کتنے لوگ ہیں رے تم لوگ؟ تو بولے مسجد میں جتنے 25 نماز پڑھنے کو ہے نا، وہ 25 ہی 26واں نہیں ہے کوئی بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اب سنیاں کتنے ہیں بلکہ اگر کوئی میرے سے پوچھے تو میں بولتا ہوں جتنے روڈوں پہ دکھ رہے وہ پورے سنیاں ہی چھے۔ اب انہیں کیا ہے، اینٹک پیس ہے، ایک داڑھی چھوڑ لیا، ٹوپی لگا لیا، ٹخنوں کے اوپر پہن لیا، گھٹا مار لیا، دیکھا تو دکھ کے آ رہا۔ یہ جتنے دکھ کے نہیں آتے نا وہ پورے عاشق رسول ہی چھے۔ یہ غلامان رسول ہے، جتنے نہیں دکھتے وہ ہم ہیں۔ تم لوگ بولے ہم لوگ دیکھو بھائی مسجداں بھرے، تو خالی مسجد میں چھے، ہوٹلوں میں ہم لوگ آئے، میدانوں میں ہم لوگ آئے، چورستوں پہ ہم لوگ آئے، گھروں میں ہم لوگ آئے، خانقاہوں میں ہم لوگ آئے، شادی خانوں میں ہم لوگ آئے، کہاں کہاں دیکھنا چاہتا ہے ایک مسجد چھوڑ کے دیکھ لے، پورے ہم لوگ ہی چھے۔ لیکن آج قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم آج سے مسجد میں ہم ہی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد مسجد میں بھی ہم ہی نظر آئیں گے، اور اتنے نظر آئیں گے کہ تیرا نظر آنا مشکل ہو جائے گا، اتنے نظر آئیں گے کہ تیرا دکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم ہم جہاں نظر آ جاتے ہیں، ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں مدینے والے مصطفیٰ کا فیضان آتا ہے، بغداد والے غوث اعظم کا فیضان آتا ہے، اجمیر والے خواجہ پیا کا فیضان آتا ہے، اجمیر والے خواجہ پیا کا فیضان آتا ہے۔ مجھے کہنے دو، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم نہیں بیٹھتے، ہم تو اس جگہ بیٹھتے ہیں
रबीउल अव्वल का महीना हो, हम जहां बैठ जाते हैं करबला वाले हुसैन का साया हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीद आजम जनाब अहमद नक्शबंदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप आज अहद कर लेंगे ना इंशाअल्लाह हम नमाज में भी नजर आएंगे। पक्का वादा ना भाई? इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज, पहले वादा कर लेते हैं बाद में तखरीर सुनते हैं इंशाअल्लाह। तो अब आइए, क्योंकि मैंने नमाज का वादा इसलिए लिया क्योंकि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो खुदा की कसम हमारी मस्जिद कभी कोई बदअकीदा नहीं ले सकता, हमारी मस्जिद में कोई गैर मुखल्लिद दाखिल नहीं हो सकता। जब हम नमाजी बन जाएंगे, इतने लोग बोल रहे मुल साहब ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा करने वाला कब्जा कोई भी नहीं करा, हम लोग दे दिए सो है पूरे। उसका नहीं थी हिम्मत का है हमारे मस्जिद को, हमारी गाड़ी को कब्जा नहीं कर सकता, मस्जिद को कब्जा करता। खुदा की कसम उन्हें नहीं कर सकता। हम लोग खुद नमाज नहीं पढ़ के उनको दे दिया सो, लेकिन आज अहद करेंगे इमाम हुसैन के सदक़े में पूरे वापिस लेंगे इंशाअल्लाह। जितने दे दिए थे उतने पूरे वापिस ले लेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं नमाज का वादा आपसे ले चुका हूं, तो अब जरा नमाज की अहमियत पर और नमाज के जिक्र पर चलते हैं। नमाज है क्या चीज, जरा गौर करिएगा। अगर बल्हार शाह में अगर कोई हाफिज कुरान आ गया हो और उसने ये दावा किया हो कि मैं इतना जबरदस्त हाफिज कुरान हूं कि मैं 2 रकत में मुकम्मल कुरान तरावी में सुना सकता हूं, तो अब उसकी धूम धड़ाका हो गया। 10,000 आदमी उसके पीछे नमाज तरावी पढ़ने को आ गए और वह हाफिज कुरान जो है बल्हार शाह के एक बड़े ग्राउंड के अंदर तरावी सुना रहा है, और उसने पहली रकत में 29 पारे पढ़ दिए, दूसरी रकत में 30वां पारा भी पढ़ दिया, उसके बाद 2 रकत के 2 रुकू भी हो गए, 2 रकत के 4 सजदे भी हो गए, क़ायदे में बैठा, अत्तहियात भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा, पीछे से मौज़िन साहब उठ के खड़े हो गए, बोले 7.5 घंटे ठहरा कर दिया, गारत कर दिया नमाज हमारी। बोले सारे लोग परेशान हो गए, बोले मौज़िन साहब क्या हुआ? तो बोले देखते रहे, खाली अत्तहियात पढ़ के दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर इसने सलाम फेर दिया। पॉइंट नोट किया जाए, दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर इसने सलाम फेर दिया। मौज़िन साहब बाहर निकले, बरेली शरीफ को फोन मिलाए, बरेली शरीफ के मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ एक हाफिज कुरान आया, 7.5 घंटे ठहरा करके 2 रकत में 1 कुरान पढ़ दिया और इसने दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा और इसने सलाम फेर दिया, नमाज हुई? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, खुदा की कसम नहीं हुई। बेशक पॉइंट नोट करें, नमाज में मुकम्मल कुरान पढ़ी गई। नुक्ता समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा, समझ जाएंगे तो। और ये जो समझाओ ने कुछ भी हो सकता मगर वहां भी नहीं हो सकता। मसला समझो, पूरी कुरान पढ़ लिया मगर मुफ्ती साहब कह रहे हैं नमाज नहीं हुई। सुभान रब्बियल आज़ीम का तराना भी गुनगुनाया मगर नमाज नहीं हुई। सुभान रब्बियल आला का खसीदा भी पढ़ा मगर नमाज नहीं हुई। क़ियाम भी किया मगर नमाज नहीं हुई। रुकू व सुजूद भी किया। मुफ्ती साहब कह रहे हैं नमाज नहीं हुई। मगर उस मस्जिद में एक बाजू वाला था, उन्हें बोला ये बरेलवियों का अक्सर चीज़ें नहीं होते हैं, शायद हमारे पास होती होंगी। बाहर निकला, देवबंद को फोन मिलाया, देवबंदी मौलाना से पूछा, मुफ्ती साहब इमाम साहब ने 7.5 घंटे खड़ा करके तरावी में मुकम्मल कुरान पढ़ा लेकिन उन्होंने दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा, क्या नमाज हुई? देवबंद का मुफ्ती भी बोला नहीं हुई। उन्हें और परेशान हो गया, बोले तुम लोग इतना जमातों में लिख जाके बोले कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो, इन्हें इतना अच्छा है पूरा कुरान पढ़ा भी तो नमाज नहीं हुई। तुम लोग बोले नमाज पढ़ो, खटके मार मार के बुलाए, 7.5 घंटे पढ़ा, तू 7 मिनट में पढ़ा रहा था, मैं 7.5 घंटे पढ़ा तब भी नहीं हुई। बोले नहीं हुई। पॉइंट नोट करो नौजवानों। फिर उसके बाद एक और डेढ़ होशियार था, उन्हें औरतों के जैसा नमाज पढ़ता था, अक्सर नमाज में बेगम को लेके जाता था। उन्हें बाहर निकला, उसका ने तो मुफ्ती है नहीं, क्यों? मुफ्ती तो फिका वालों के पास होता है, इन्हें फिका को मानता नहीं, तो मुफ्ती निकला नहीं। शेख साहब हफिज़हुल्लाहु ताला को पूछा, शेख
ایک شیخ نماز پڑھائے 2 رکعت میں پوری قرآن پڑھے, سجدے کرے, رکوع کرے, اتحیات پڑھے, لیکن درود ابراہیم نے پڑھے, نماز ہوئی؟ شیخ نے بولا نہیں ہوئی. پریشان ہو گیا, آخر مسئلہ کیا ہے؟ صرف درود ابراہیم نے پڑھے تو نماز کیوں نہیں ہوتی؟ سنو مسلمانوں, یہ قانون کسی مفتی کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ قانون کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ قانون کسی ملا کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ قانون مدینے والے مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے کہا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی. مصطفیٰ نے کہا جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں مجھ پر اور میرے مال پر درود نہ پڑا, لم تقبل من, اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر. بات کرے گی شرک کا نعرہ لگانے والے جاہلوں, کان کھول کر احمد نقشبندی کی بات کو سنو. تم نے دیکھا مسجد میں یا اللہ کے ساتھ یا محمد ہے تو بولو شرک. ارے کیوں ہو گیا ارے شرک؟ نہیں, یا اللہ کو لگائے تو یا محمد کو نہیں لگا. اوفو, میں بولا یا تیری عظمت کے میں صدقے جاؤں, تیرے اوپر ایک مسئلہ بن گیا دنیا میں. یا الف یا اللہ کے ساتھ لگ گیا, اگر وہی لفظ یا نبی کے ساتھ لگا تو بولے شرک ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا, یا آخر تو اتنا ایسا ہنر والا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ لگا تو نبی کے ساتھ نہیں لگ سکتا. تو میں پوچھا آخر قصہ کیا ہے؟ بولے یا مدد کے لیے لگاتے ہیں, مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے, بندے سے مدد مانگنا شرک ہے. اوفو, اتنا بڑا مسئلہ ہے, مدد بندے سے مانگنا شرک ہے؟ بے شک. میں بولا سوچ کے بول, بندے سے مدد مانگنا شرک ہے؟ جی ہاں, بندے سے مدد مانگنا شرک ہے, بندے سے مدد مانگنا شرک ہے. ایک مولانا صاحب تقریر میں بول دیے, تھکا کے حلق سکا, گھر کو جا کے بیٹھے, بیٹی کو بولے بیٹی ذرا ایک گلاس پانی پلا. بیٹی بولے شرک. بولے وہاں میں بولا تو یہاں بول رہی کیا اماں؟ اب بھی آپ بیان میں بولے نا بندے سے مدد مانگنا شرک ہے. وہ دنیا کے کام لے سکتے, بولتا دین کے کام میں کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے. غوث اعظم سے مدد مانگنا دین ہے, غریب نواز سے مدد مانگنا دین ہے. تو میں نے کہا بیٹی سے پانی مانگنا بھی دین ہے. اور صبح اٹھا تھکا کے, رات میں اونٹ کے سویا. صبح میں بیگم نہ روٹی پکائی, نہ سالن کھانا, نہ کچھ. اللہ تیرا شکر ہے اچھا شوہر دیا. بولی 9 بجے اٹھا, اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے بولا ذرا کھانا نکالے بیگم. بیگم بولی کون سا کھانا؟ آپ پکایا سو میں پکائے سو؟ بولے روزانہ تم پکاتی ہو, تم پکائے سو. تم نے کہا نا رات میں بندے سے مدد مانگنا شرک ہے, اس لیے میں نے پکانا چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ پورے پاگل ایک جگہ جمع ہوئے تو ایک تبلیغی جماعت بنتی, اور پورے حولے ایک جگہ جمع ہوئے تو ایک اہل حدیث بنتی. عجیب و غریب قوم ہے, بندے سے مدد مانگنا شرک ہے کہتے. تو میں بولا ارے بے وقوف, میرے کو اتنا مسئلہ تو سمجھا ذرا. اللہ کو اپنی خدائی منوانے کے واسطے نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا بولو نا بھائی. اللہ کو اپنی خدائی منوانے کے واسطے نبیوں کو بھیجنے کی, قرآن کو بھیجنے کی, جبریل کو بھیجنے کی, میکائیل کو مقرر کرنے کی, اسرافیل کو سور دے کے ٹھہرا کرنے کی, جبریل کو وحی دے کے, اور اسرائیل کو سب کے گھروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ چاہتا تو بلار شاہ میں ایسا اٹھا لے سکتا تھا آسمان سے, اسرائیل کو بھیج رہا مولا. ارے سمجھنے کی بات ہے نا میرے بھائی. اللہ ہو کر بندوں کو مقرر کرا ہے مدد کے واسطے. ہم کو اسلام دے رہا ہے نبی کی مدد سے,
ہم کو نماز دیا تو نبی کی مدد سے آسمان سے آواز دے سکتا تھا اے سب مل کے کھڑو، رکوع کرو، سجدے کرو، یہ نماز ہے، روزانہ ایسی کرو، بولے تو ایسی کرتے تھے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا. پہلے مدینے والے مصطفیٰ کو بھجواتا، پھر دولہا بنا کے معراج میں بلاتا، اپنے مقدس دیدار سے مشرف کراتا، واپس جب جا رہے تو نماز کا تحفہ دے کے بھی جاتا. مولا بتا رہا ہے نماز کے نام پہ غرور نہ کر، یہ نماز نماز ہے مگر وسیلے مصطفیٰ سے دی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی مدد سے دی جا رہی ہے، تو بغیر مدد کے نماز ملی نہیں تو پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ جاہل قوم نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ وہ قوم ہے جو مسجد میں یا اللہ یا محمد دیکھی بولے تو شرک، اور بعض تو اتنے جاہل ہیں اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، مدد معلوم نہ یا معلوم نہیں، دونوں برابر برابر دکھ رہے، یا اللہ یا محمد دونوں برابر ایکول شرک. ایک نوجوان کو ایسی شرک کا بت چڑھ گیا تھا، تو اس کی نئی نئی شادی ہو کے تھی. ایک مہینہ ابھی نہیں گزرا تھا، گھر کے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا. کھانا کھاتے بیٹھا ہوا ہے، ادھر اماں جانے ادھر بیگم ہے، اماں کو دیکھ رہا، بیگم کو دیکھ رہا، اماں کو دیکھ رہا، بیگم کو دیکھ رہا. اماں بھی پریشان، بیگم بھی پریشان، چوپ ایسا کیا تو بھی دیکھ رہا انہیں. کھاتے کھاتے بولا اماں تمہارے میں میری بیوی میں کچھ بھی فرق ہی نہیں دکھ رہا اماں میرے کو. بولا اماں پریشان، بولے یہ کیا رہے نئے نئے جملے بول رہا تو؟ نہیں ماں دیکھو تم بھی ساڑی پہنے سو، انہوں بھی ساڑی پہنے سو، تم بھی بالیاں پہنی، انہوں بھی بالیاں پہنی، تم بھی چوٹی ڈالی، انہوں بھی چوٹی ڈالی، تم بھی سر پہ پڑ اوڑ کو، انہوں بھی سر پہ پڑ اوڑ کو، سب دونوں برابر برابر. اماں کون بیوی کون سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا بول سکتے؟ سب برابر ہونے کے باوجود بھی خدا کی قسم ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی وہ ہے جس کو اللہ نے شوہر کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو غور تو کرو، دونوں ایک جیسے دکھنے سے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے بندے کا نام ہے. جاہلوں نے سمجھا نہیں ہے، نعوذ باللہ بات کرے کہ نبی کو لکھ جاتے اللہ سے ملاتے، نبی کو لکھ جاتے اللہ سے ملاتے، خود شرکیہ بات نہ کرتے، شرکیت مینٹالٹی رکھتے اور ہمارے اوپر الزام لگاتے تم لوگ شرک کرے، اللہ کو نبی کے برابر. غیر نادان، اللہ کو نبی کے برابر. ہم نے نعوذ باللہ کے من ذالک نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کو خدا نہیں سمجھا. ہم نے مردوں کو خبروں سے اٹھاتے ہوئے دیکھا تو نبی کو خدا نہیں سمجھا. ہم نے نبی پاک کو پتھروں کو بلا کر اپنے قدموں میں لٹا کر کلمہ پڑھاتے دیکھا، نبی کو ہم نے خدا نہیں سمجھا. ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا، ہم نے نبی کو خدا نہیں سمجھا. تو نادان خالی یا لگا کہ ہم نبی کو خدا کے برابر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لو مینٹالٹی بھائی، چھوٹا ذہن، 3rd کلاس مائنڈ. پیارے بزرگ اور دوستو الغرض میں عرض کر رہا تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، جس نے مجھ پر اور جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھی لیکن مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، لم تقبل من، تو اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی. تو پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ بات بات پر شرک کہتے ہیں مگر یہ قانون خدا کا ہے، یہ قانون رب نے بنایا ہے، یہ نماز کا نظام مصطفیٰ نے بنایا ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ قانون مصطفیٰ ہے. کہ پیارے دوستو ذرا غور تو کرو کہ عبادت خدا کی ہے، سجدہ خدا کو ہے، رکوع خدا کو ہے، قیام خدا کو ہے، قاعدہ خدا کو ہے، رکعت خدا کو ہے، تکبیر تحریمہ خدا کے لیے، تسبیح رکوع خدا کے لیے، تسبیح سجدہ خدا کے لیے. مگر جب بندہ درود ابراہیم پڑھ رہا ہے تو اب عبادت خدا کی ہے، ذکر نبی اور آل نبی کا ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ذکر نبی اور آل نبی کا ہو رہا ہے. اب درود پاک آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد.
آل محمد کا جو لفظ ہے ذرا اس کا اگر خلاصہ کر لیا جائے تو علماء اکرام فرماتے ہیں آل محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ آل محمد سیدہ فاطمہ کو کہا جاتا ہے، آل محمد مولا علی کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام حسن کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام حسین کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام باقر کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام موسیٰ کاظم کو کہا جاتا ہے، آل محمد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی کو کہا جاتا ہے، آل محمد اجمیر میں آرام کرنے والے معین الدین چشتی کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ہے ہماری نماز۔ بے شک لب نے نماز ہی میں نبی اور آل نبی کا ذکر رکھ کر بتا دیا کہ دنیا والو تم خدا کی عبادت میں آ کر نبی اور آل نبی کو نہیں بھول سکتے، بے شک تو تم محرم کے مہینے میں امام حسین کا ذکر کرنا کیسے بھول سکتے ہو؟ بے شک بے شک تم اپنے گھروں میں ہو اور نبی پر درود پڑھنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تمہیں اللہ نے فضل اور انعام سے سرفراز کیا ہو اور تم نبی اور آل نبی کا چرچا کرنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تو پیارے دوستو، رب نے نماز میں نبی اور آل نبی کا ذکر رکھ کر دنیا کو بتا دیا، سنو سنو، ہمارے نبی کا ذکر کرنا ہماری عبادت میں بیٹھ کر شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اصل عبادت ہے، بے شک یہ اصل عبادت ہے۔ اسی لیے رب کریم نے قانون کیا بنایا، مدینے والے مصطفیٰ نے کیا بنایا، کیا بتایا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں یہ دیکھ بندے، تو نے قرآن پڑھ لیا ہے، اللہ تیری قرآن کی تلاوت کو بھی سن چکا ہے، تو نے اللہ کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ کہا ہے، اللہ نے تیرے رکوع اور سجدوں کو بھی دیکھا ہے، تیرے اوپر رب کا فضل بھی ہے، تیرے اوپر رب راضی بھی ہے، تیرے اوپر رب مہربان بھی ہے، تو رب کی عبادت کرتا ہی جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی تو نے درود ابراہیم نہیں پڑھا تو رب کہہ رہا ہے وہ عبادت تیرے منہ پر پھینک دیتا ہوں جو تو نے ابھی مجھے نظر کے طور پر پیش کی ہے۔ اے میرے بندے، مجھے ایسے رکوع نہیں چاہیے، مجھے ایسے سجدے نہیں چاہیے، مجھے ایسا قیام نہیں چاہیے، مجھے ایسی تلاوت نہیں چاہیے جس تلاوت کے بعد، جس عبادت کے انتہا پر مجھے میرے محبوب اور حبیب کی آل کا ذکر نہیں ملتا، تو ایسی عبادت مجھے نہیں چاہیے۔ ہم نے پوچھا مولا آخر یہ خوابات کیا ہے؟ تو رب نے بتایا بندو تمہیں بتاؤ، یہ قرآن جو تم 2 رکعت میں پڑھ رہے ہو یہ قرآن ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس کا نام خیام ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس کو رکوع کہتے ہیں، یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ اس کا نام سجدہ، یہ رب کا بہترین پسندیدہ عمل ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو سب نے جواب دیا نبی نے بتایا ہے۔ تو بولے بچا کے کس نے دیا؟ تو کربلا میں حسین نے بچا کر دیا ہے۔ تو رب نے کہا سن، جو دینے والا نبی ہے، بچانے والا حسین ہے، جب تک تو اس کو یاد نہیں کرتا نہ میں خیام قبول کرتا ہوں، نہ رکوع قبول کرتا ہوں، نہ سجدہ قبول کرتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، نماز نبی اور آل نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ بے شک بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو۔ میں دیکھ رہا ہوں یہیں چھے نہیں کہیں چلے گا۔ اکثر ہمارے سنی بھائیاں غائب ہوتے رہتے، تو اس لیے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو نماز ہے نا یہ اللہ کا انعام ہے، عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہے، ذکر اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگ اور دوستو، اس اہل بیت اطہار کی عظمت کے صدقے جائیں، اس اہل بیت اطہار کی عظمت کے صدقے جائیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کی آل کو، نبی کے گھر والوں کو وہ اونچا مقام، وہ بلند و بالا درجہ، وہ اعلیٰ شان و اعلیٰ رفعت عطا فرمائی ہے کہ ان کی عظمت کا چرچا، ان کی پاکی کا تذکرہ، ان کی محبت کا سوال اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، ساری عبادت اس کے لیے ہوتی ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہوتی ہے، ساری نیکی، سارے اچھے اعمال اس کے لیے ہوتے ہیں، ساری خوبیاں اس کی بیان ہوتی ہے، مگر جب وہ خدا ہو کر اہل بیت کی عظمت پر قرآن پاک میں آیات کرام کا نزول اتار کر رہا ہے تو ذرا سوچو اہل بیت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت کے رفتوں کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یوں ہی تذکرہ نہیں فرماتا ہے بلکہ
خالق کائنات کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے سے کسی اچھے کام کا بدلہ نہیں مانگتا، نہیں طلب کرتا، میں تم سے کوئی اچھائی کا بدلہ نہیں مانگتا. یعنی کہ میں نے تمہیں اللہ سے دین لیا اور دے دیا، میں نے تمہیں اللہ سے کتاب لی اور دی، میں نے تمہیں خیر لیا اور پہنچا دیا. تم دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں دوزخ سے نجات دلائی اور جنت کا رستہ بتا دیا. تم بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں دیگر خداؤں سے توڑا، وحدہ لا شریک سے جوڑا. بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. مگر اللہ کہہ رہا ہے اللہ، حبیب آپ کہتے اگر وہ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں، کچھ نظر پیش کرنا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو انہیں دوزخ سے بچا لیا ہے، آپ نے تو ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، ان کو اپنے بت پرستی سے بچا لیا ہے. اگر یہ بدلے میں کچھ نذرانہ دینا ہی چاہتے ہیں تو حبیب کہہ دے المودۃ فی القربہ، یہ آپ کو آپ کے اہل بیت کی محبت تحفے میں پیش کر دے. کس کی محبت؟ ذرا زور سے بولیں اور ذرا زور سے بولیں، ذرا غور کرو. کیا دینا ہے اہل بیت کی؟ ارے واہ سبحان اللہ، بہت سمجھدار لوگ ہیں. کیا دینا ہے ذرا بولو. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. محبت بولتے کس کو؟ دینا تو ہے اہل بیت کی محبت، مگر یہ محبت ہے کیا چیز؟ تو بولے جب محبت ہو جاتی ہے تو عاشق کی چال بدل جاتی ہے. کیا ہوتا ہے ذرا بولے؟ عاشق کی چال بدل جاتی ہے، عاشق کا رنگ بدل جاتا ہے، عاشق کا انداز بدل جاتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، رسول پاک نے بھی کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ تو اللہ نے کہا ہے. حبیب آپ کہہ دیں کچھ نظر پیش کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اہل بیت کی محبت پیش کریں. اور حبیب آپ بھی فرما دیجئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ابنایا، حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. کیا ہے ذرا بولے، ذرا زور سے بولے. حالانکہ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، مگر حضور جب بھی تعارف کراتے تو پہلے کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، پھر کوئی غلط نہ سمجھے اس لیے حضور بعد میں کہہ دیتے تھے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. مگر ایک رشتے کی دوری بھی حضور کو پسند نہیں تھی. حضور ہمیشہ قریب کا رشتہ کر کے بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں میرے حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتا ہوں. حضور نے کہا ان الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. پھر دیکھیے محبت ہی کی بات آ رہی ہے. حضور نے کہا جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اپنے رب سے محبت کی. اور ومن احبہ اللہ دخل الجنہ، اور جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. کہاں داخل ہو گیا؟ جنت. ذرا زور سے بولے. جنت. تو اب یہ جو آج کل کے مولویاں ہیں ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں بھائی، مگر حضور بتا رہے ہیں جنت سے پہلے خدا کی محبت ہے، اور خدا کی محبت کو پانے کے لیے نبی کی محبت شرط ہے. نبی کی محبت کے لیے حسنین کی محبت شرط ہے. جو حسنین سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے نبی سے محبت کی ہے، اور جو نبی سے محبت کیا ہے گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی ہے. اب جو خدا کا عاشق ہوا وہ جنت میں جائے گا. نبی خود چین سسٹم بتا رہے ہیں، ڈائریکٹ جنت کی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی چین سے آ، بھائی سسٹم سے آ، پہلے سرداروں کا دامن پکڑ، جنت کے سرداروں کا پہلے غلام بن جا تو پھر مالک جنت رسول اللہ کے قدموں میں جگہ ملے گی. جب مالک جنت کے قدموں میں جگہ مل گئی تو خالق جنت کے پاس پہنچ جائے گا. ارے تو پہلے سرداران جنت کو نہیں پکڑتا تو پھر ڈائریکٹ خالق جنت تک کیسا پہنچتا؟ اللہ نے جنت تو بنائی ہے مگر بنا کر مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے، سردار نوازوں کو بنایا ہے، نبی کے نوازوں کو سردار بنایا ہے. بنا کر رب نے ڈکلیئر کر دیا میں نے جنت ان کے حوالے کر دی ہے. اب جن کو اس جنت تک پہنچنا ہے پہلے ان کی غلامی اختیار کر لے، ان سے محبت کر لے، اور جب محبت کر لے گا تو جنت میں محبت والوں کو جگہ دے دی جائے گی.
بے شک سبحان اللہ کس کو دی جائے گی؟ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو۔ اب ہمارے پاس جو محرم میں شربت پلاتے دیکھیے، بلار شاہ میں پلائے، ہاں، ارے واہ سبحان اللہ، مطلب اس کے مطلب محبت کرنے والے بہت ہیں یہاں۔ محبت میں شربت پلا رہے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو شربت پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ 11ویں کا مہینہ آیا، 11 ربیع الاخر کے دن دسترخوان بچھ رہے، چوراہوں پر دیکھ پکا رہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہے۔ پورے ہندوستان نے بلکہ پوری دنیا میں سسٹم بنا ہے۔ 12 ربیع الاول آئی، دیگوں کے دیکھ، پھر دیگوں میں کیا بگارا کھانا، سکے سالنانی، بریانی۔ لوگ پریشان ہیں وہ بریانی کو دیکھ کے، ارے اتنی کیسی پکا رہا، میرے بیٹے کے ولی میں نہیں پکا سکا میں، نبی کی میلاد میں اتنی بریانی بن رہی ہے۔ ذرا غور کرو دوستو، خواجہ غریب نواز کا مہینہ آیا، رجب میں چھٹی شریف کی فاتحہ بن رہی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، رجب میں کنڈے ہو رہے ہیں، لوگوں کو پوریاں کھلایا جا رہا ہے۔ انہیں پریشان ہے، بولے یہ 11ویں 12ویں رجب، یہ کیا ہے؟ کھانا 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 کھانا۔ ارے کیا ہے رے بھائی، یہ بات کرے کہ شربتاں، کھانے، روٹاں، بریانی، قصہ کیا ہے؟ پریشانی کے عالم میں برداشت نہیں ہوا تو جاہلانہ سوال کر بیٹھا، وہ کھانا کھلانا قرآن میں ہے کیا؟ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، لکھ جا کے قرآن کے اوپر ڈال دیا، کیسا تو بھی کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کروں گا۔ بلکہ وہ کھانا کھلانا حدیث میں ہے کیا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد کچھ بھی جواب نہیں ملا، ادھر سے ادھر سے بچے ہمارے کچھ بھی بولے تو بولا فرض ہے کیا، سنت ہے کیا، واجب ہے کیا، سوال ڈالتے گیا۔ اب اس کے بعد جو اپنے کھلاڑی تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے تھے، لائٹ لے کے بیٹنگ کر لیا، جو بیچارہ کبھی نے بیٹھا، صحیح بات ہے بھائی، کھانا کھلانا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا، رسول اللہ کھلائے کیا، صحابہ کھلائے کیا، پوچھا تو میں بولا ارے بے وقوف، وہ جو 11ویں میں 12ویں میں جو کھانا کھلاتے ہیں، محرم میں جو شربت پلاتے ہیں، جو رجب میں کنڈے کرتے ہیں، رمضان میں افطاری کراتے ہیں، بقرعید میں گوشت بانٹتے ہیں، یہ جو پورے کامہ ہیں، یہ فرض ہے بول کے نہیں کیا جاتا۔ پوائنٹ نوٹ کرو، کھانا کھلانے کے لیے فرض ہونا ضروری نہیں ہے، واجب ہے بول کے کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ اگر واجب ہوئے تو خدا کی قسم کھلانا امت کے اوپر لازم ہو جاتا، نہیں کھلانے والا گنہگار ہو جاتا، پورے فقیراں دوزخ میں دنیا میں چلے جاتے تھے۔ فرض نہیں ہے کھانا کھلانا، وہ 11ویں کا کھانا 12ویں کا کھانا کھلانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ ہم نے جو کھانا کھلایا قرآن میں ہے، اس لیے پڑھ کر کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ ہم نے جو کھانا کھلایا حدیث میں ہے، اس لیے پڑھ کے کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ پھر پوچھے مولانا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، پھر کائے کو کھلاتے ہیں؟ تو جواب دیا، مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے اس لیے 12ویں میں کھلاتے ہیں، امام حسین سے محبت ہے محرم میں کھلاتے ہیں، غوث اعظم سے محبت ہے 11ویں میں کھلاتے ہیں، غریب نواز سے محبت ہے رجب میں کھلاتے ہیں۔ اور سن لے، یہ صرف ہم ہی نہیں کھلا رہے ہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین، میں علی، فاطمہ و حسین، حسن اور حسین، ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، مجتمعون، جمع ہو جائیں گے، مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ حدیث کہہ رہا ہوں، سنو خدا کی قسم، حضور کہہ رہے ہیں، انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین ومن احبنا مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، کیا کریں گے؟ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اب تک آپ نے سنا تھا محشر اتنی خطرناک چیز ہے، تانبے کی زمین ہوں گی، کوئی پسینے کے بل گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوں گا، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سر تک، ڈرا کے مار ڈالے ان لوگا امت کو پوری۔ ان کی نظر میں اللہ کو امہ عذاب دینے والا، ایسا تعارف دیا اللہ کو۔ اور خدا کی قسم میں جو حدیث سنا رہا ہوں، طبرانی شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا،
रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौजवानों सुनो, ऐ आशिकान हुसैन अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐ करबला से मोहब्बत करने वालों अपने आप पे फख्र करो, अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत में पैदा किया। अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें हुसैन के दीवाना बनाया, क्योंकि जो अहले बैत का और हुसैन का नबी का दीवाना, उसके लिए क्या शान है। मैं किसी मौलवी का कलाम नहीं, मदीने वाले नबी का कलाम सुना रहा हूं। नबी ने कहा, अना व अली व फातिमा हसन व हुसैन मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन, व मन अहब्बना, और जो हमसे मोहब्बत करता होगा वो सब मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। आका से साहबा ने पूछा, जब जमा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? नबी ने कहा, नाकुलू व नशरबू, हम खाते रहेंगे और पीते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीदे आज़म, शाने अहले बैते अतहार, शाने अहले बैते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद नक्शबंदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। क्या करेंगे वहां बोलो? आज तक ऐसी हदीस आप जिंदगी में नहीं सुने होंगे। ये अहले बैत का सदका है, जहां सो परेशान रहेंगे वहां भी आशिका खाते रहेंगे, पसीने में डूब। बेशक हम लोग पूरा पसीना यहाँ गुलामी में निकाल लिए सो है। बेशक, सुभान अल्लाह। अहले बैत का मकाम है मेरे भाई, हम लोग का काम है। बेशक हम लोग यहाँ भी खाने कुछ पैदा हुए, महशर में भी खाएंगे, और खुदा की कसम खबर में भी खाएंगे हम लोग। बेशक बेशक, क्या करेंगे बोलो? खबर में भी खाएंगे, महशर में भी खाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी खाएंगे। बेशक, कोई इनकार नहीं कर सकता। खबर में भी खाने का जिक्र भी, अल्लाह को भी क्या शान है। देखो, खबर में खाने का जिक्र भी आया तो अल्लाह क्या करा, उसको भी शहीदों से जोड़ के रखा, बेशक, ताकि शहीद की मोहब्बत में तू मर जा, शहीद के सदक़े तेको भी खिलाता हूं। बोले ऐसा है मसला। ला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं, शुहदाए करबला, मैं खुलासा कर रहा हूँ, तफसीर बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा वो नहीं है। कहीं कल पूछेंगे शुहदाए करबला कहाँ है कुरान में? आज चुप, देखो क्या मालूम है। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा, वो अल्लाह के पास जिंदा, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनकी रब की बारगाह से उनके लिए रिज़्क़ भी पहुंचता है। बेशक बेशक, और सैयदों की शान है, पूरा नहीं खाते। जितना खाना दूसरों को खिलाते ना, खुदा की कसम जितना सैयदों ने खिलाया ना इस कायनात में, उतना खाना किसी ने नहीं खिलाया। तो सैयदों की शान है, पूरा नहीं खाते हैं, बल्कि वो बस यूं शक लेते, बाकी का दूसरी खबरों में बांट देते पूरा आशिकों को। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोग मसाइल को समझे नहीं है। खबरों में भी खाना है, हयात में तो है ही अपने पास। और अल्लाह का भी क्या कानून है। देखो, अगर पूरे औलिया अल्लाह को, पूरे नबियों को सिर्फ 12वीं के महीने में पैदा कर देता तो हम लोग एक ही महीना खाते थे। क्या भाई? मगर अल्लाह बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा? 12वीं में नबी को भेजता तो 12वीं में खाते रहो, फिर 11वीं में उनके बेटे को भेजता गौसे आजम को, 11वीं में खाते रहो, फिर उसके बाद रजब में गरीब नवाज को भेजता, बोले रजब में भी खाते रहो, फिर उसके बाद जो है शाबान आती, शाबान आई तो बोलता पूरे मरहुमीन की फातिहा, लैलतुल बारात है, फातिहा पढ़ो नो जन्नत में भेजता हूं। बोले अच्छा, पकाओ खिलाओ सवाब भेजो नो जन्नत में भेज रहा हूं, मरहुमीन की फातिहा। फिर प्यारे बुजुर्ग रमजान आया तो इफ्तार, फिर वहां से हाडे बाजू निकले नहीं, बकरीद।
ابھی بقرعید ختم نہیں ہوئی, لوگوں کے فریجوں میں گوشت رکھا ہوا ہے, محرم آ گیا. بولے اللہ بندے تو کھا, میں دیا ہوں تے بھیجوں کھانے کے واسطے. اچھا میں ایک بات پوچھوں, جماعت والے بولے یہ سنیا بس کھانے کو نا, یہ ادانوں کو بولے خالی کھانے کو نا بولے. تو بولا تو کیا کر رہا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں. بولا نماز پڑھ رہا ہوں. تو میں بولا ہم نماز بھی پڑھتے کھانا بھی کھاتے, تو خالی نماز پڑھتا نا؟ بولے بے شک خالی نماز پڑھتا ہوں میں. تو میں بولا اب تو سچا ہے, اچھا ہے, یا میں اچھا ہوں؟ غور کریں گے. دنیا میں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, درگاہ کو گیا ہوں, درگاہ کو گئے تو بھی خاموش نہیں جا رہا ہوں, نخل کھا رہا ہوں, پھول کھا رہا ہوں. حج کو گئے تو بھی خاموش نہیں ہے, وہاں پہ زمزم پی رہا ہوں. ہمارے پاس سسٹم ہی پورا کھانا پینا یہی چاہیے. اور پھر کیسا پیو بول رہے ہیں سرکار؟ زمزم ایسا پیو, اتنا سیر آموز ہو کے پیو, اتنا سیر آموز ہو کے پیو کہ تمہیں محسوس ہو جائے کہ تم نے حد سے زیادہ پی لیا ہے. اتنا پیو بول رہے ہیں سرکار, اتنا پیو بول رہے ہیں سرکار پانی زمزم کا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو, کھانا پینا بس ہر جگہ ہے. ہم لوگ گئے وہاں حج کو گئے وہاں بھی کھا رہے ہیں, درگاہوں گئے وہاں بھی کھا رہے ہیں, عرسوں میں گئے وہاں بھی کھا رہے ہیں, جلسوں میں یہاں بھی کھا رہے ہیں, ہر جگہ کھا رہے ہیں. اب میں بولا غور کریں گے, تو اچھا ہے میں اچھا, اور تو کہیں بھی نہیں کھا رہا. جماعت میں جاتے کھی کر رہا, کھرچن کی بگونے کی آواز, کھر 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 آواز, کیا ہوا؟ بولے ہو گیا. اندازہ نہیں ہے تمہارے کو, تم پہلی بار آئے شاید جماعت میں 12 آدمی کا پکانا تھا, تم 6 کا ہی پکا دیے. بول رہا تیری خدمت میں خالی بگونے کھرچنا اور ہماری خدمت میں بریانی. تو بول رہا میں نماز پڑھ دوں, میں بول رہا ہوں میں کھاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. دونوں میں اچھے کون ہیں؟ چل مرنے کے بعد تو کہاں جاتا؟ بولے میں تو جنت میں ہی جاتا ہوں. بولا انہیں 40 دن چپیچ لگایا ہوں, بیوی کو, بچوں کو, ماں باپ کو, بھائی بہن کو, کاروبار کو, تجارت کو پورا نوکروں کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے ہوں. میں نے گیا جنت میں تو کون جاتے ہیں؟ بولا چل تو جنت میں بھی آ جا, میں بھی پہنچ جاتا ہوں امام حسین کا دامن پکڑ کے. تو 40 دن کی جماعت کو لے کے آ, میں نبی کے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. تو تیری جماعت کے امیر صاحب کو لے کے آ, میں بغداد والے غوث اعظم کو لے کے آتا ہوں. کیا بات. تو دلی کے مرکز پہ بیٹھے ہوئے پیدل مسافروں کو لے گیا, میں دلی کے شاہ سوار نظام الدین اولیاء کو لے کے آتا ہوں. جنت میں تو بھی پہنچ, میں بھی پہنچتا ہوں. بہت بڑا نکتہ بول رہا ہوں, کوئی جماعت میں نہیں جائیں گا سننے کے بعد. تو بھی آ جنت میں بھی آتا ہوں. مگر تو آیا تو جنت میں کیا کرتا؟ نماز یہاں پڑھا تھا, وہاں بھی پڑھنا ہے. مگر کون سی مسجد میں پڑھتا؟ مسجد کا نام بول. جنت میں مسجد نہیں ہے, پوائنٹ نوٹ کرو. جنت میں مسجد, جنت خود خدا خانہ ہے. اچھا پڑھا تو فجر کی پڑھتا, یا ظہر کی, یا عصر کی, یا مغرب کی, یا عشاء کی. سورج نکلتا نہ ڈوبتا. کون سی نماز پڑھنے والا ہے؟ بول. جمعہ کب ہے؟ وہاں دن بدلتا ہی نہیں کہتے. تو وہاں کون سی نماز پڑھنے والا ہے؟ سورج ہے نہیں گہن لگنے کے واسطے, چاند ہے نہیں گہن لگنے, نہ نماز کسوف نہ خسوف. وہاں صلاۃ الحاجت بھی نہیں چلتی, تہجد بھی نہیں ہے. وہاں صلاۃ التوبہ کا تو سسٹم ہی نہیں ہے. وہاں گناہ نہیں تو توبہ کیسی؟ تو جنت میں کون سی نماز پڑھتا بتا. میرے کو پوچھ, میں کیا کرتا ہوں؟ تو سوچ, میرا جواب بھی سن. خدا کی قسم میں مدینہ جنت میں پہنچا, امام حسین کا دامن تھام کے پہنچا, غوث اعظم کا دامن تھام کے پہنچا. غوث اعظم لے جائیں گے, مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیں گے. نبی کا چہرہ دیکھتا رہوں گا, جام عشق و محبت پیتا رہوں گا. نبی کا چہرہ دیکھتا رہوں گا, جنت کی نعمتوں کو کھاتا رہوں گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہید اعظم کانفرنس.
شک سبحان تو اللہ جنت کی کسی مسجد کا نام تو نہیں بتا سکتا، نہ وہاں مسجد ہے نہ مدرسہ ہے، بے شک مگر میرے کو پوچھ وہاں سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، جام بھی ہے، آم بھی ہے، اچار بھی ہے کہتے جنت میں۔ بے شک ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ ہیں حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، بحر العلوم، عرب کے لوگ آ کر ان کی بارگاہ میں پڑھتے تھے، انہوں نے جنت کی قسمیں کہہ کر ایک کتاب لکھی، اس میں حضرت فرما رہے ہیں جنت میں اچار بھی دیا جائیں گا بول کے لکھے، بے شک جنت میں حلیم بھی ملیں گی کہتے۔ بے شک آئٹم میں بولوں گا تو خواہش پیدا ہو جائیں گی، جلدی چلے جائیں گے آپ لوگ۔ کدھر کے باتاں کرتے رہے تم لوگ، کیا رے پوچھو مولانا کئی کو پی رہے یہاں پی پی کے پریکٹس کر رہے، وہاں جا کے ان کے ہاتھوں سے پینا ہے بول کے۔ بے شک سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی؟ آدمی کچھ بھی ایک بڑا کام کرا تو اس کی پہلے ریہرسل کرتا، پریکٹس کرتا، گھر میں پریکٹس کرتا، پریکٹس کر کر کے جاتا۔ بعد میں ایک بچہ تراویح سنانے والا رمضان میں تو رجب سے پریکٹس شروع کرتا، رمضان میں جب جا کے مصلی پہ کھڑتا، ایک دن کی تراویح سنانے کے واسطے 60 دن پریکٹس کر کے آیا انہیں۔ وہاں بھی جا کے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا ہے، کوثر و سلسبیل کے پیالے پینا ہے، نبی کے ہاتھوں سے نعمت خداوندی کھانا ہے، تو اس لیے غلام کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے پریکٹس کر رہا ہے، کبھی نبی کی فاتحہ کھا کے پریکٹس کرتا ہے، کبھی غوث اعظم کی فاتحہ کا کھانا کھا کے پریکٹس کرتا ہے، کبھی امام حسین کی محبت میں دودھ کا شربت پی کے پریکٹس کر رہا ہے۔ اللہ بولے تو بہت پریکٹس کر کے آئی تھا، یہ وہی میٹھا دودھ ہے جو دنیا میں دوسروں کو پلاتا تھا، آج خدا اپنی رحمت سے تجھے پلا رہا سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک یہ محبت ہے، کیا ہے بولیے؟ محبت محبت ہے۔ اب انہیں کیا بولتا مول صاحب محبت ہے تو آپ لوگ یہ شربتاں، روٹاں، یہ کنڈے، یہ بریانیاں، یہ شیرخور میں کئی کو بول صاحب؟ میں بولا پھر کیا کرنا؟ روزہ رکھو جی مول صاحب، نمازہ پڑھو، ان کو ثواب پہنچاؤ۔ اللہ اوفو، بہت تیار ہو کے آیا بھائی تو۔ دیکھو میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، پڑھو بولے سو 5 انچ نہیں پڑھ رہا انہیں، اب انہیں نفل پڑھتا۔ رمضان میں 1 قرآن پڑھ رہے بھائی بولے تو وہ 1 قرآن نہیں پڑھا سو والا ایصال ثواب کے واسطے 2 قرآن پڑھتا، جو اپنے واسطے نہیں پڑھ لیا انہیں ایصال ثواب کو پڑھتا۔ تو ہمارے بزرگاں بھی بڑی حکمت والے تھے، ان کو معلوم تھا یہ قیامت کے قریب قوم اتنی دین سے دور جا رہی ہے، بولے یہ پہلے مسجدہ خالی ہو گئے، عبادت سے دور ہو گئے، رہنے کے روزے 30 روزے ہے، اللہ 1 مہینہ رکھو، بولا وہ 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ رہے ان لوگ۔ تو اس لیے بزرگان نے دین کیا کرے، سوچے، بہت بڑی حکمت بنائے کہ اب ان کو اولیاء اللہ سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ انہیں روزے چھوڑ دیا اور صرف ایصال ثواب ہی رکھا گیا تو انہیں بزرگوں سے دور ہو جائیں گا، نماز چھوڑ دیا تو بزرگوں سے دور ہو جائیں گا، تو بولے اب اس کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ ہدایت ملی سو دن نماز پڑھتا، روزے رکھتا، مگر بزرگوں سے جوڑ کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے آسان کام ہے، گھر میں کچھ بھی پکا لو، پکا کے اس پہ بزرگان دین کے نام پہ فاتحہ پڑھ کے خود بھی کھا لے، بچوں کو کھلا، محلے والوں کو کھلا، یہ تیرا کنیکشن غوث و خواجہ سے جڑ کے رہتا۔ بولے بے شک سبحان اللہ یہ بزرگوں کی حکمت ہے، کیا ہے ذرا بولیے؟ حکمت ہے، کیا ہے ذرا بولو؟ تو ابھی نے بولا روزہ رکھو، ارے رہے سو روزے نہیں رہا رہے بھائی انہیں، پھر اب تو یہ محرم کے رہو بولے تو رہتا۔ مگر اور ایک چیز کیا ہے، صرف روزہ رکھو روزہ رکھو جو ضد ہے نا، یہ ضد حقیقت میں کیا ہے؟ بزرگوں سے توڑنے کی ضد ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول سے توڑنے کی ضد ہے یہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب میں بولا میاں آپ اگر محبت میں کھانا کھلا رہے تو اس میں بری بات کیا ہے رے بھائی؟ نہیں ثابت ہی نہیں ہے بولے۔ تو میں بولا تو اچھا سمجھائے تو لاکھ سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تیرے کو تیرے حساب سے سمجھانا پڑتا۔ کیا ہوا، ایک داماد کے گھر کو اس کے سسرے آئے، 1-2 دن رہوں گا بول کے، سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے بیچارے داماد کو بیٹی کا نہیں رہوں گا، بچوں کو دیکھوں گا بول کے آئے۔ جیسے ہی سسرے آئے انہیں بہت خوش ہوا، داماد اماں میرے سسرے میرے گھر کو آ گئے، اللہ آئی بہت مزے لے رہے ہیں، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، بولے میرے سسرے آ گئے میرے گھر کو، اتنی اچھی بیٹی دی ہے میرے کو، پکا پکا کے کھلا رہی ہے، اتنی اچھی آئے۔ بولے
مانگا 2 لاکھ 5 لاکھ دیے، سوالے آ گئے، بولا بغیر مانگے کے گاڑی دیے، کپڑے دیے، سب دیے، بیچارے آئے، آتی کہ بیٹھا بات کرا، بولے جسور جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ سسرے بولے کبھی نہیں سے اتنا چوپ پکار رہا، محبت کرتا ہوں، محبت کا کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ بس ایک خواہش ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت کا تقاضا ہے 2 روزے رکھ لیں گے۔ بولا آپ بھی 2 روزوں کی نیت کر لو، میں بھی 2 روزوں کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ محبت کی دلیل ہے روزے رکھنا۔ سسرے بولا آئے میں شوگر پیشنٹ رہے سو فرض روزے نہیں رہا، انہیں 2 روزے رکھو، بولے مارنے کی چکر میں دکھ رہا میرے کوئی نہیں۔ بولے سسر جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جی، 2 روزے رکھو۔ انہوں نے بولے اماں معاف کر دے میری بیٹی، میں کانکی لا کے ڈال دیا تیرے کو، اس کو محبت ہے تو میرے کو روزے رکھو بول رہا۔ محبت کا روزوں سے کیا تعلق ہے اماں؟ محبت ہے تو پکاؤ کھلاؤ، روزے رکھو روزے رکھو کیا ہے یہ؟ سسرا بولا اماں معاف کر، انہیں سو گئے بعد میں نکلتوں گھر سے، بول کے نکل کے چل دیا سسرا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، محبت ہے تو روزے رکھنے سے محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ محبت کا ثبوت کب بنتا؟ اب سسرے کیا کرے، 2 دن رہتا ہوں بول کے آئے تو ابھی نے پوچھا کیا جی تمہارے ابا آگے کیا کروں؟ جاؤ جی چکن لے کے آؤ۔ گیا مارکیٹ کو بہترین 2 کلو چکن لایا، پکا کے کر کے کھلائے، ڈکار لے کے سسرے بیٹھے ہوئے، ساسو ماں کا فون آیا، کیا جی خیریت؟ کیا داماد ملا بیگم؟ اتنا محبت والا تو دیکھا نہیں میں اب تک۔ اجی کیسا معلوم تھا اتنی محبت؟ آئے جب سے کھلا رہا بیگم۔ یہ جو کھلانا ہے نا، یہ کھلانا محبت کی دلیل ہے۔ کیا ہے بھائی ذرا بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے نام پر بھی کھلایا جاتا ہے، ان کے غلاموں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ ہمارے کو حسین سے محبت ہے اس لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں، نبی سے محبت ہے اس لیے میلاد میں کھانا کھلا رہے ہیں، غوث اعظم سے محبت ہے اس لیے 11ویں میں کھلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو دوستو، یہ کھلانا محبت کی نشانی ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے وہی آدمی کھانا کھلاتا ہے، اور جس کو محبت ہوتی ہے انہیں کھاتا ہے۔ اب اس کو محبت نہیں ہے، کھاؤ، کہاں ہے کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے کہ رے بھائی کھانا ہے رے بھائی، کھا، اس کو ایک قرآن میں ڈھونڈ رہا نہیں بھائی۔ حق اور ایمان سے بولو، آپ 50 قسم کے کھانا کھا لے رہے میرے بھائی، نہ اس کو قرآن یاد آتی، نہ حدیث یاد آتی، نہ دین یاد آتا، نہ اللہ یاد آتا، نہ رسول۔ اپنے بچے کا ولیمہ ہوا تو 12 قسم کی مرغی بنایا، قرآن میں نہیں ڈھونڈا اتنا بنانا ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ کرے کیا، نہیں پوچھا۔ اپنے بچے کا ولیمہ تھا، سب کو کھلا کے نکل گیا۔ جا کے لوگ جو ہے پوچھے کیا بات ہے میاں، اتنا کئی کو کھلایا؟ جواب دیا نہ میری بیٹے سے مجھ کو محبت ہے۔ ہم نے جواب دیا، رے نادان، تیرے بیٹے سے تجھ کو محبت ہو جائے تو تو 12 قسم کا کھانا کھلاتا ہے، ہم کو نبی اور اہل نبی سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے بھی کھانا کھلانے کا سسٹم بنا لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور اس محبت اہل بیت کے صدقے جاؤ مسلمانوں، میں کسی مولوی کا نہیں، مدینے والے نبی کا کلام سنا رہا ہوں۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، احبو آل محمد یومن، آل محمد کی ایک دن کی محبت، حضور کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضور کو یہ زمانے کے بارے میں عالم غیب نبی جانتے تھے۔ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، لوگ نماز کے نام پر میری اولاد کی محبت دل سے نکالیں گے، روزے کے نام پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جائیں گے، حسن اور حسین کی محبت دل سے نکالیں گے، حج کے نام پر لوگوں کو بلائیں گے اور میری اور میرے آل کی محبت دل سے نکالیں گے۔ حضور جانتے تھے نماز نماز نماز، روزہ روزہ، زکات زکات، حج کی رٹ لگائیں گے اور نبی کی محبت سے لوگوں کو توڑ دیں گے۔ حضور یہ بات جانتے تھے، اس لیے عالم غیب نبی نے فرمایا، احب آل محمد یومن، آل نبی سے، آل محمد سے ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنۃ، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک نبی نے کہا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
आले नबी की मोहब्बत एक दिन की 1 साल की इबादत से बेहतर है। इतना ही नहीं फरमाया, आगे फरमाते हैं वमन माता अलैहि दखलल जन्ना, और जो इसी मोहब्बत में मर गया वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। यह है आले नबी का मकाम। दोस्तों, आज लोगों ने आले नबी का मकाम नहीं समझा, आले नबी का पोजीशन नहीं समझा, आले नबी के रुतबों को नहीं समझे, जिसकी वजह से उम्मत आज परेशान हो रही है, जिसकी वजह से आज उम्मत के अंदर बहकावे, गुमराहियां, फितने, इंतशार, इख्तिलाफात, नए नए किस्म के अजाबात आज उम्मत में मुब्तला हो रहे हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आले नबी से मोहब्बत नहीं है तो जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, भाई एक बड़ी बात बता रहा हूं, जरा आप तवज्जो से सुने। थोड़ा सा बैठ जाना भाई, आपको जाना हो तो थोड़ा आप साइड से निकले, थोड़ा बैठ जाएं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करें। आज लोग सुन्नत दाढ़ी ले लिए, दाढ़ी छोड़ रहे हैं, पूछे क्या हुआ? सुन्नत है, सुन्नत। टोपी पहन रहे, क्यों? सुन्नत। मिसवाक रगड़ रहे हैं, घर से रगड़ लेते, निकल रहा, मस्जिद को पहुंचे तक रगड़ रहा, क्या है भाई? सुन्नत। लोग जो टखनों के ऊपर पहने सुन्नत, आंखों में जबरदस्त सुरमा मार रहे हैं, क्या? सुन्नत। मैं पूछा क्या खाली ये दाढ़ी छोड़ना, टोपी पहनना, सुरमा लगाना, खाली यही सुन्नत है? मिसवाक लेके, घस लेके लोगों के घरों को खटके मार मार के लोगों को बुलाना, खाली यही सुन्नत है? अरे नादान सुन, सिर्फ टोपी पहनना, सिर्फ सुरमा लगाना, मिसवाक करना ही सुन्नत नहीं है। बल्कि मुसलमानों गौर से सुनो, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब रसूल अल्लाह पर्दा फरमाए तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। कितने साल की थी? 5 साल की। जरा जोर से बोले। 5 साल। 5 साल की उम्र थी हजरत इमाम हुसैन की जब आका अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाए। जब हुजूर पर्दा फरमाए उस वक्त इमाम हसन की उम्र 7 साल की थी। कितने साल की थी? 7 साल की थी। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, हुजूर की हयात तय्यबा के ज़ाहिरी हयात के 7 साल इमाम हसन को मिले, 5 साल इमाम हुसैन को मिले। मगर दोस्तों जरा गौर करो, जहां पर आपने सिर्फ लोगों को देखा, उन्होंने रसूल अल्लाह से सिर्फ मिसवाक लिया, सिर्फ टोपी लिया, सिर्फ सुरमा लिया, सिर्फ दाढ़ी लिया, सिर्फ टखनों से ऊपर पहचामा पहनना लिया। लेकिन नादानो, तुमने ये क्यों नहीं लिया कि अगर मिसवाक पर हुजूर की हदीसें मिलती है तो बमुश्किल 25-30 हदीसें मिलेंगी, टोपी पर हदीस मिलती है 40-50 हदीस मिलेगी, कोई टखने के ऊपर कपड़ा पहनना है 20-25 हदीस मिलेगी। लेकिन खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, हुसैन और हसन की अजमत पर हदीस का मुतालिया करो तो सिर्फ 5 साल का दौर हुसैन ने पाया, 7 साल दौर हसन ने पाया। मगर हदीस को देखो, सूरी हदीसों को जमा करो तो 10,000 से जायद हदीस इमाम हसन और हुसैन की फजीलत पर मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बत अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हदीस की दुनिया से अगर हदीसों को जमा कर लें, लगभग 10,000 हदीसें इमाम हसनैन करीमैन की अजमत पर आपको मिल जाएंगी। बेशक। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जाहिल कौम ने अहले बैत के मकाम को नहीं समझा है, उनके रुतबों को नहीं समझा, इसकी वजह से आज उनके नाम पर एतराज है। जरा गौर कीजिएगा, ये कौम मस्जिदों में अहले बैत अतहार के नाम लगे हुए निकाल रही है। हजरत अली का नाम है, मस्जिद से निकाल दिए, सैयदा फातिमा का नाम है, मस्जिद से निकाल दिए, इमाम हसन का नाम है, निकाल दिए, इमाम हुसैन का नाम निकाल। मस्जिद को जाके देखे, इनकी तो दीवान खाना दिख रहा मेरे भाई। अहले सुन्नत की मस्जिदों को आप देखें, खुदा की कसम, मस्जिद को जाते हैं तो एक तरफ नाम मोहम्मद देखते हैं तो सरकार से ताल्लुक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ हजरत अबू बकर का नाम देखते हैं तो जहन में उनकी याद ताजा हो जाती है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन का नाम देखते हैं तो उनकी याद ताजा हो जाती है। भटके हुए इंसान को वो नाम अपने आकाओं की याद दिला रहे हैं, मगर इनकी मस्जिदों में न नबी का नाम नजर आ रहा है, न आले नबी का नाम नजर आ रहा है, न असहाबे नबी का नाम नजर आ रहा है। मगर अफसोस की बात है कि मुअज़्ज़ज़ शामीन कराम, अब जरा गौर करें उस खालिक़ कायनात के कलाम
پر اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کلام اللہ کا ہے بے شک مگر تذکرہ اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے. بے شک اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کی اہل بیت کی تعریف و عظمت قرآن میں بیان کرے اور بندہ اگر مسجد میں لکھ لے تو اس میں شرک کی کیا بات ہے, بدعت کی کیا بات ہے, ناجائز کیا بات ہے, اس کے اندر حرام کیا چیز ہے, نعوذ باللہ. بے شک پیارے بزرگ اور دوستو, آج کی اس جاہل قوم نے نبی اور نبی آل نبی کا مقام نہیں سمجھا, جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں. جبکہ خدا کی قسم اگر نبی کا آل نبی کا مقام سمجھنا ہو تو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. صدقے جائیں اس نماز کے جس میں مؤذن بلال ہوتے, مقتدی صحابہ ہوتے, امام نبی ہوتے. بے شک نماز نبی پڑھا رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں حالت سجدہ میں ہیں. سرکار امام حسین چھوٹی عمر کے 2 سال 2.5 سال کے ہیں. صحابہ کی صفوں کو ایسے چیرتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے, اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں پہنچے, سرکار کے کندھے مبارکہ پر دونوں قیر رکھ کر بیٹھ گئے. آئے ہائے ہائے, قربان جائیں. اب مجھے کہنے دیجئے, ایک نقطہ کہتا ہوں, نماز نبی پڑھا رہے ہیں, بے شک عبادت خدا کی ہے, بے شک سجدہ نبی کا ہے, خیال حسین کا ہے. سبحان اللہ. خیال حسین اور آقا علیہ السلام کو جیسے ہی حضرت امام حسین کا ہونے کا خیال ہوا تو حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. بے شک اب آقا علیہ السلام کا سجدہ طویل ہوا, اتنا طویل اتنا طویل اتنا طویل کہ صحابہ اکرام گمان کرنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں نماز چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے. اللہ اکبر, اتنا طویل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسین کو سجدے میں اپنے کندھوں پر پائے, لیکن ہاتھ سے ہٹانا یا خود اٹھ جانا حضور نے گوارا نہیں کیا. جب تک حسین کندھے پر بیٹھے رہے, نبی حالت سجدہ میں رہے. حضرت امام حسین جیسے ہی ہٹے, نبی سجدے سے سر اٹھائے, آقا علیہ السلام نے نماز کو مکمل کی, سلام پھیرا تو نبی پاک